أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، بات کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ ان ساری مجالس میں بیٹھنے کا پورا نفع ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر مجلس میں آدمی شروع سے لے کر آخر تک رہے تاکہ پوری بات سنیں، پوری بات سمجھیں۔ جب پوری بات سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے۔ ادھورا سنیں گے تو عمل بھی ادھورا ہوگا، اور ادھورے عمل پر کبھی بھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہنا۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سننا، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی۔ مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک نہیں پہنچے گی، اور جو بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ تو بات دل تک پہنچنا چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنا جائے۔ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، غیر ضروری ٹیکا نہیں لگانا۔ یہ ساری چیزیں سونے کی نیت ہوتی ہے اور فوراً نیند آ جاتی ہے۔ اس کے لیے ان چیزوں سے بچتے ہوئے بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ پھر بھی اگر آنکھ بند ہونے لگے تو اپنے آنکھوں کو مل کر کے نیند کو دور کیا جائے اور اس مجلس کی خیر سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی کے ساتھ پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سننا کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ میں اللہ کی طرف سے دو قاعدے کلیہ ہے۔ ایک قاعدہ کلیہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، فرمایا ہر آدمی کو اس کی محنت اور کوشش کا بدلہ ملے گا۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ اللہ کی طرف سے داد و دہش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے، اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا۔ جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی وجہ سے۔ اور جب عمل کی نیت سے بات سنیں گے تو بات محفوظ رہے گی، وہ بات ضائع نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کا مہمان آیا، اس نے اپنے باورچی سے یوں کہا کہ میرا خاص مہمان ہے، اس کے لیے آپ کو 10 قسم کے کھانے تیار کرنے ہیں، اور وہ 10 کھانے گنائے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے۔ اس کے پاس کا بیٹھا ہوا آدمی بتا نہیں سکتا ہے کہ کیا پکانے کے لیے کہا، لیکن باورچی بتا دے گا کہ آپ نے یہ پکانے کے لیے کہا، اس لیے کہ باورچی نے جو بات سنی ہے وہ پکانے کی نیت سے سنی ہے، تو بات محفوظ ہو گئی۔ اس لیے عمل کی نیت سے جب سنیں گے تو بات محفوظ رہے گی، اور عمل کے وقت میں بات یاد آئے گی کہ اس کام کو فلانے وقت میں ایسے کرنے کے لیے سنا تھا، ایسا کرنا ہے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اسی کے ساتھ عمل سے کرتے ہوئے اور پوری بات سنتے اور سمجھتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے سننا کہ پورے عالم میں اس کو پہنچائیں گے،
اور سارے انسانوں تک یہ بات کو لے کر کے جائیں گے. جب عالم کی نیت سے اور ساری انسانیت کی نیت سے ہم سنیں گے تو اللہ تعالیٰ عالم کے اعتبار سے اور ساری انسانیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سے کام لیں گے نیت کی وجہ سے. اور کام کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اللہ اپنے خزانے سے دیں گے. مال کی ضرورت ہے تو مال دیں گے, صلاحیت کی ضرورت ہے تو اللہ صلاحیت دیں گے, اور وقت کی ضرورت ہے تو وقت اللہ اپنے خزانے سے مشغول آدمی کو دے کر بڑے سے بڑے کام اللہ اس سے لے لیں گے. شرط یہ ہے کہ نیت پورے عالم کی اور ساری انسانیت کی کریں. اب پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے, کئی سو ملک ہے, اور دنیا میں تقریباً 800 کروڑ انسان ہیں. ایک آدمی چھوٹی سی زندگی میں پوری دنیا میں اور ساری انسانیت تک کیسے جا سکتا ہے؟ تو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا, اپنے محلے سے لے کر عالم تک جہاں تک جا سکتے ہیں جانا, اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنے لوگوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے کام کرنے والے بہترین آدمی اپنی زندگی میں تیار کرنا اور بہترین عملہ بنانا کہ جو کام کو لے کر پوری دنیا میں جائے. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. اچھی طرح سمجھنا, اچھی طرح کرنا, اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں پھرنا, اور جہاں تک نہیں جا سکے ہیں وہاں تک جانے کے لیے بہترین کام کرنے والے آدمی بنانا. یہ محنت کا صحیح رخ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا. آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا, ساری انسانیت تھی اور قیامت تک کا زمانہ تھا. تو آپ نے پورے عالم کو, ساری انسانیت کو اور قیامت تک کے زمانے کو سامنے رکھ کر کام شروع فرمایا. تو آپ نے کام کیا جو اتنا آپ کے بس میں تھا, وہ اپنی پوری طاقت آپ نے لگا دیا جو آپ کے بس میں تھی, اور آپ نے پورے حجاز میں کام کیا. آپ کا لمبے میں لمبا سفر جو ہے وہ تبوک تک کا ہے, لیکن 23 سالہ دور نبوت میں اپنے آپ کو پوری طرح محنت میں لگاتے ہوئے اور اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی میں اپنا صحابہ کا مجمع تیار فرمایا. 1.25 لاکھ صحابہ جو آپ کی زندگی کا آئینہ تھے, جو آپ کی زندگی تھی اس زندگی کا آئینہ صحابہ تھے. اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 چیزوں میں ہوتا ہے کہ صحابہ کون تھے. فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل. فرمایا دین کے شہسوار تھے, دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھرتے تھے لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہے. اللہ کی شانیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے دن میں اپنے آپ کو گھوڑے پر سوار رکھتے تھے. اور فرمایا راتوں کی عبادت گزار تھے, رات عبادت میں اور دن دعوت میں. فرمایا بسام بالنہار و بکام باللیل. دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے, اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے. یہ صحابہ کا تعارف یہ 2 جملوں سے ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا. تو دن کا بڑا وقت دعوت میں اور تعلیم میں خرچ ہوتا تھا, اور رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں, مناجات میں, آہوزاری میں خرچ ہوتا تھا. اور یہی دونوں چیزیں آپ کے مجمع میں منتقل ہوئی. 100% صحابہ ان 2 بنیادوں پر تھے, دن میں محنت, رات میں اللہ کی عبادت. دن میں حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام, اور رات کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ آنسو بہانا. پھر صحابہ نے تابعین کا مجمع بنایا, پھر تابعین کے ہاتھوں تبع تابعین کا مجمع بنا. یہ کام کا صحیح رخ ہے.
مجمع سے مجمع کا بننا کہ سمجھدار مجمع ہر زمانے میں ہر وقت میں بنتا ہی رہے، یہ کام کا صحیح رخ ہے۔ پھر اللہ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا، ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں لوگ دنیا میں بنے۔ پھر اللہ نے پوری امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر دعوت کا یہ آسان اور عظیم کام عطا فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام کا رخ تھا، اللہ نے وہ رخ ہمارے زمانے میں زندہ فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا یہ رخ تھا کہ ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا، چاہے تاجر ہو، کسان ہو، مزدور ہو، حاکم ہو، رعیت ہو، کسی شعبے سے اس کا تعلق ہو، ہر ایمان والا اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے اور ہمارا دین پھیلنا اور پھولنا چاہیے اور پوری دنیا کی انسانیت کو ملنا چاہیے اور قیامت تک یہ دنیا میں دین باقی رہنا چاہیے صحیح شکل میں۔ ہر ایک کی ایک ہی فکر تھی، 100% ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی روح کا کام ہمارے زمانے میں عطا فرمایا۔ آپ دیکھ لیں، اتنا بڑا مجمع یہاں پر جمع ہے، کسی دنیاوی غرض سے یہاں نہیں آیا۔ کوئی تاجر ہے، کوئی کسان ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، سب ایک ہی فکر لے کر آئے ہیں کہ دین ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے، ہمارے گھرانے میں آنا چاہیے، ہماری برادری میں آنا چاہیے، ہمارے گاؤں شہر ملک میں آنا چاہیے اور عالم کے چپے چپے میں اللہ کا دین پھیلنا چاہیے، تاکہ دنیا میں کوئی کچا یا پکا مکان ایسا نہ بچے جہاں اللہ کی بات نہ پہنچے۔ اسی فکر کو لے کر یہ پورا مجمع یہاں پر آیا ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کام کا رخ اس زمانے میں زندہ فرمایا اور اتنا طاقتور کام عطا فرمایا کہ اگر ایک گاؤں کا ان پڑھ آدمی صحیح فکر لے لے اور صحیح محنت پر آ جائے اور اللہ کے سامنے مانگنے پر آ جائے تو اللہ اس معمولی ان پڑھ آدمی کے ہاتھوں پورے گاؤں کو سنبھال لے گئے۔ ایسی مثالیں آپ کو دنیا میں ملے گی کہ ایک آدمی نے صحیح فکر لیا، پورے گاؤں کا رخ صحیح کر دیا۔ ایک اسکول کالج کے ایک بچے نے صحیح فکر لے لیا تو پورے اسکول اور کالج کا رخ صحیح کر دیا، اس ایک بچے کی فکر کی وجہ سے اور محنت کی وجہ سے اور دعا کی وجہ سے۔ اللہ نے ایسا طاقتور کام عطا فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو، اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور سمجھنے کے معنی یہ ہے کہ کام پر یقین پیدا کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ میوات کے مجمع سے بات فرما رہے تھے۔ بات پوری ہونے کے بعد پوچھا کہ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا ہاں سمجھ میں آ گئی۔ تو مولانا نے یہ فرمایا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، سننے میں آئی ہے۔ اور سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو، تاجر کو، کسان کو، مزدور کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، ملازم کو، کہ جن کو اپنی دنیا سمجھ میں آئی ہوئی ہے اور ایسی سمجھ میں آئی ہوئی ہے کہ ہر حال میں اپنے کام پر ہے اور پوری زندگی اپنے کام پر ہے۔ کوئی تعریف کرے تو کر رہے ہیں، کوئی برائی کرے تو کر رہے ہیں، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ہر حال میں اپنے کام پر ہے، اس لیے کہ سب کو اپنا کام سمجھ میں آیا ہوا ہے۔ اور سمجھ میں آنے کی کیا بنیاد ہے؟ سمجھ میں آنے کی بنیاد یہ ہے کہ ہر کام والے کو دنیا کے یہ یقین ہے کہ میری ہر چھوٹی بڑی ضرورت میری اس کام سے پوری ہوگی۔ ہر ایک کا یقین کیا ہے کہ اگر سوئی کی ضرورت پیش آئے گی تو میری دکان سے آئے گی، میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کی شادی کا خرچہ میری ملازمت سے آئے گا، مجھے گاڑی کی ضرورت ہوگی تو میرے اس پیشے سے میری ایک گاڑی آئے گی۔ ہر آدمی کا یقین یہ ہے کہ میری ساری ضرورتیں اس مشغلے سے پوری ہوگی، اور یہ یقین استقامت کا ذریعہ ہے۔ اپنے کام پر یقین استقامت کا ذریعہ ہے کہ ہر حال میں اس کام کو وہ کر رہا ہے، کوئی تعریف کرے تو کرے، کوئی برائی کرے تو کرے۔ ایک ہوٹل والے نے دکان کھولی، ہوٹل کھولی،
ग्राहक तारीफ करेगा तो भी कल दुकान खोलेगा, कोई बुरा भला कहकर जाएगा तो भी कल खोलेगा, इसलिए कि हर आदमी को अपने शौबे पर यकीन है। ऐसे ही मेरे दोस्तों एक बड़ी मेहनत अल्लाह ने हमारे जमाने में चलाई है, तो हर आदमी इस मेहनत को अच्छी तरह समझे और अच्छी तरह इस काम पर यकीन पैदा करे कि मेरी दुनिया आखिरत के जितने मसाइल हैं उन मसाइल का हल अल्लाह ने इस मेहनत में रखा है। इस यकीन के साथ इस मेहनत में चलना, फिर उस काम को अच्छी तरह समझकर अच्छी तरह करना, और अच्छी तरह करते हुए अच्छी तरह करने वाले आदमी तैयार करना। मजमा बनाना ये काम का सही रुख है कि एक मस्जिद में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, यहां तक कि 100% ईमान वाले दीनदार भी है, दीन की मेहनत भी करने वाले हैं। ऐसा ही शहर का, ऐसा ही मुल्क का, ऐसा ही आलम का ये मकसूद है कि हर फर्द उम्मत की जिंदगी में ये 2 बुनियादें जिंदा होनी चाहिए। एक दीन जिंदा होना चाहिए और एक दीन की मेहनत जिंदा होना चाहिए। एक इबादत जिंदा होनी चाहिए और एक दावत जिंदा होनी चाहिए। ये 2 जिम्मेदारी है हर ईमान वालों की। अपनी जाती जिंदगी को बनाना, अपनी जाती जिंदगी को बनाते हुए अपने घर से लेकर पूरे आलम में दीनदारी आए, पहले ईमान वालों में और ईमान वालों के रास्ते से पूरी दुनिया में आए। ये मेहनत का सही रुख है। इसलिए इन बातों को सामने रखकर पूरी बात सुनना है और आखिर में जो तकाजे सामने आए उन तकाजों पर कदम उठाना है कि भाई पूरा मजमा तैयार है, इंशाअल्लाह पूरी बात सुनेंगे, बीच में उठने बैठने का निजाम न बनाए। पूरी बात सुनेंगे तो ही कोई बात आखिर में किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे, और जाग कर बात को सुनेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, जाग कर सुनेंगे सारा मजमा। अल्लाह हमारे लिए आसान फरमाए, कबूल फरमाए, और 3 दिन में अल्लाह ताला हमें मकबूल बनाने का जरिया बना देवे। हर आने वाला मजमा अल्लाह के दरबार में मकबूल होकर यहां से जाए। ये काम को जिंदगी भर करने की नीयत हो और अच्छी तरह करने की नीयत लेकर यहां से जावे। अल्लाह ताला ये चीज हमको इन 3 दिनों में अता फरमा देवे। अल्लाह ताला आसान फरमाए।